رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بھائیو، دوستو، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت زرارہ بن اوفا رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں 13 سال دعوت دینے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ کے دیدار کے لیے ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آ گیا، میں نے بھی سوچا کہ میں دیکھوں کہ نبی کون ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں بھی آیا اور میں نے جب دیکھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، میں دیکھتے ہی میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات کہہ دی کہ یہ نبی، یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں آ کر کے پہلی حدیث جو ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ عام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کسی کو سلام کیا جائے، چاہے بندہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، دوسرا کام یہ کر لو کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرا کام وصلوا الارحام، لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت تہجد کے ٹائم پہ نماز پڑھو، تہجد کی نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چار کام کر لو، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، 4 کام ہیں، 4 کام کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو تابعی ہے حضرت زرارہ بن اوفا رحمہ اللہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ بصرہ کے قاضی تھے، یہ صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ المدثر کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو خَرَّ مَيِّتًا، گر پڑے اور اسی وقت موت واقع ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ قابل رشک موت تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر اور اسلام پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔